بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 جولائی سن 2020 جماعت نہم مضمون اردو لیکچر نمبر 10 سبق کا عنوان ہے نصوح اور سلیم کی گفتگو۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے یہ سبق لکھا۔ 1831 میں آپ پیدا ہوئے اور 1912 میں آپ نے وفات پائی۔ نصوح اور سلیم کی گفتگو ایک ناول ہے۔ اس ناول کا اصل مقصد جو طالب علموں تک پہنچانا وہ یہ ہے کہ جب انسان زندگی کی اصل روح سے روشناس ہوتا ہے، جب اس کو اس کی پہچان ہوتی ہے، تو وہ دنیاوی زندگی کی بجائے اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اصلاح کا کام اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ کنبے کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ پورے خاندان کی اخلاقی حالت کو سدھارنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر خاندان کا سربراہ اور اپنے کنبے کی صحیح طور طریقے کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ بھال کرے گا تو قیامت کے دن وہ سرخرو ہوگا، اور اگر اپنے خاندان والوں کی صحیح تربیت نہیں کرے گا تو قیامت والے دن اللہ کے سامنے اس چیز کا بھی جواب دہ ہوگا۔ اگر ہم اپنے سبق کے اہم نکات کو دیکھیں تو سب سے پہلے جو یہاں پر بیان ہوا ہے وہ ہے اصلاح کا بیڑا، سلیم کا بلاوا، مدرسے کی پوچھ گچھ، کھیلوں میں دلچسپی، 4 لڑکوں کی صحبت، حضرت بی کا کردار، حضرت بی کی نصیحت اور حضرت بی کے گھر کا ماحول۔ اصلاح سے بات شروع کرتے ہیں۔ نصوح، یہاں کہانی میں نصوح باپ کا نام ہے۔ 3 بیٹوں کا جو ہے وہ یہاں پر کردار جو ہے وہ اپنایا گیا ہے۔ سلیم سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ دلی میں ہیضے کی بیماری پھیل گئی، اور جب نصوح بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گئے، ڈاکٹر نے ان کو جو ہے وہ دوا دی، تو اس دوا سے ان کو نیند آ گئی۔ خواب میں اپنے آپ کو مردہ حالت میں پایا۔ جب ہوش آئی تو اس چیز کو دیکھا کہ میں نے تو اپنے خاندان کی اصلاح کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، مجھے تو اپنے بیٹوں کی جو ہے وہ اس کی سوچ کے بارے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لہٰذا اس کام کی ابتدا کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے سلیم کو اپنے پاس بلایا۔ سلیم جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ بڑے میٹھے انداز سے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا کرتے ہو، آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ جو درمیانہ بھائی ہے وہ اپنے دوست کے گھر جا کے جو ہے وہ تیاری کرنے جاتا ہے صبح صبح، کبھی میں اپنے بھائی کے ساتھ اسکول جاتا ہوں، کبھی اکیلا جاتا ہوں۔ جب دوسرے گھر سے جا کر تیاری کرنے کی باپ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ جو سب سے بڑا بھائی ہے وہ ہر دفعہ جو ہے وہ کھیلوں میں ہی مبتلا رہتا ہے، اس کا سارا وقت جو ہے وہ کھیلوں میں ہی رہتا ہے۔ تو اب اس کو جو ہے نا وہ اس بات پہ جو ہے وہ بڑی پریشانی ہوئی۔ تو سلیم کہتا ہے ایک دن مطلب یہ گھر کے کردار کی وجہ سے ہی مجھے میرا سبق یاد نہیں تھا، تو میرے ماسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو سبق کیوں نہیں یاد؟ میں خاموشی سے جو ہے وہ اپنی نگاہیں نیچے کر کے کھڑا رہا، تو کہا کہ یہ جو تمہارے ہمسائے جو لڑکا ہے تو اتنا اچھا ہے، یہ اتنا لائق ہے، اس کے پاس بیٹھ کے سبق یاد کر لیا کرو۔ لہٰذا اب یہ جو جس لڑکے کا یہ جو 4 بھائی ہیں ان میں سے جو کہتے ہیں جو چھوٹا سب سے تھا وہ میرا سلیم کا ہم جماعت تھا، لہٰذا کہتے ہیں میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس بچے نے جو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور بولا کہ آپ ہمارے گھر آ جایا کریں۔ ان کے گھر جاتا ہے۔ حضرت بھی ان 4 بچوں کی نانی ہیں۔ یہ 4 بچے بہت ہی نیک صحبت کے انسان ہیں۔ یہ جب چلتے ہیں نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، اپنے جان پہچان والا ہو یا نہ ہو اس کو سلام کرتے ہیں، بلا جھجک جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ نہیں بلاتے، کسی کو برے القاب سے نہیں بلاتے، کسی کو گالی نہیں نکالتے۔ یہ ان بچوں کی خوبیاں تھیں۔ اب جب ان کے گھر جاتا ہے تو وہاں حضرت بھی جو ان بچوں کی نانی ہے جائے نماز پہ بیٹھ کے کچھ پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو یہ سلام کیے بغیر، سلیم کہتا ہے میں سلام کیے بغیر ان کے گھر چلا جاتا ہوں۔ حضرت بی نے میری طرف دیکھا، جب وہ فارغ ہوئی اپنے پاس بلایا اور نصیحت دی اور کہا بیٹا جو شریف لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں، آپ میرے بیٹوں کے ساتھ کھیلتے ہو لہٰذا میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو بھی نصیحت کروں۔ تو سلیم کہتا ہے کہ اس وقت مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی، میں کھڑا ہوا، میں نے نانی جان کو سلام کی اور اس کے بعد نانی اماں جو ہے مجھے کھانے کے لیے مٹھائی دی۔ ان کے گھر کا ماحول جو ہے اس نے میری ذات پر اس قدر اثر کیا کہ میرا دل جو ہے وہ تمام کھیلوں سے جو ہے وہ بھر گیا، یعنی دل میرا اچاٹ ہو گیا، کھٹا ہو گیا۔ اب کہتا ہے کہ یہ مطلب یہ بچوں کی خوبیوں کی وجہ سے، یعنی نانی جان کے یہ جو 4 نواسے تھے ان کی کردار کی وجہ سے میرا ذہن جو ہے وہ پڑھائی کی طرف آ گیا اور باقی تمام جو ہے وہ کاموں سے جو ہے وہ ختم ہو گیا۔
انسان کو اپنے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کرنا چاہیے، نہ تو بہت زیادہ کھیلیں کہ اس سے پڑھائی جو ہے اس پہ اثر پڑے، اور نہ ہی بہت زیادہ جو ہے وہ یہ کہ آپ جو ہے وہ کتابی کیڑا ہیں، باقی آپ تمام کاموں کو جو ہے وہ اس کو لاپرواہی سے لے رہے ہیں۔ لہٰذا ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے، اور یہ بچے کہتے ہیں کہ جب تفریح کا ٹائم ہوتا ہے جس کو ہم بریک بولتے ہیں، تو اس وقت بھی جو ہے وہ مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا کتنی اچھی بات ہے کہ گھر کا ماحول مذہبی ہے، تو اس وجہ سے صرف وہ کھیل کود کو وہ بھی نہیں ترجیح دیتے تھے، وہ اس وقت نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ یہ کہانی کے جو ہے وہ اہم نکات ہیں۔ یہ ناول ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا، ناول کی تعریف جو ہے وہ یہاں پر لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد ڈپٹی نذیر احمد کے کچھ ناول کے نام ہیں، جس میں مرات العروس ہے، بنات النعش ہے، توبۃ النصوح ہے، افسانہ مبتلا ہے اور ابن الوقت۔ ناول وہ کہانی ہوتی ہے جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہوتی ہے۔ اس میں زندگی کا کوئی ایک دور اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ دور تمام تر رنگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے، یعنی اس میں سارے رنگ پائے جاتے ہیں۔ کہانی کے واقعات کے بہاؤ میں ایک فطری یعنی قدرتی نیچرلی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ پن پایا جاتا ہے، فطری پن ہوتا ہے، اور اس کے جو کردار ہوتے ہیں انسانوں کے وہ فرضی ہوتے ہیں۔ ان میں خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان میں خامیاں، یعنی دونوں ہی چیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ اس کہانی سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ بچوں کی زندگی پر جو ہے وہ کافی گہرا اثر رکھتا ہے۔ یہ طالب علم کے لیے سب سے بہتر کہانی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر کام کے لیے جو ہے وہ ایک اچھا اور ایک عمدہ وقت جو ہے ہوتا ہے۔ ہم جب اپنی زندگی کو جب جو ہے وہ یہ جو آپ کی اسٹوڈنٹ لائف ہے، اس میں جب ہم جو ہے وہ ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ چلتے ہیں، بعد کی زندگی میں بھی، لیکن اس میں جب ہم ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ چلتے ہیں، خود کو جو ہے وہ ہم نے ایک ترتیب دی ہوتی ہے، تو کسی کام کو بھی جو ہے نا وہ ہم لاپرواہی سے پیچھے نہیں ڈالتے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہر کام کو جو ہے وہ اس کے عمدہ طریقے کے ساتھ کیا جائے۔ شکریہ۔